یہی سوال و جواب ہوتے ہیں، یہی سزا اور جزا ہوتی ہے۔ عظیم انسان کی اکثریت نے ان کی بات مانی، پھر یہ بات بڑھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ نظریہ احمد بن حنبل نے پیش کیا تو ان کے شاگردوں بخاری، مسلم اور دیگر محدثین نے اس کا رد کیوں نہ کیا؟ کیا رد نہ کرنے کی وجہ سے ان پر شرک کا الزام نہیں آئے گا؟ پہلی بات جواب میں یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ خبر نہ ہو کہ فلاں میں جہاں بہت سی خوبیاں ہیں اور ایک ایسی بات ہے کہ جو بہت بڑی خرابی بھی ہے، اور وہ اس آدمی کی تعریف کرتا رہے بغیر علم کے، تو اس کے اوپر پکڑ نہ ہوگی، اسے علم نہیں۔ یہی بات، اور اگر علم ہو اور پھر وہ تعریف کرے تب وہ پکڑ والا ہوگا۔ جیسے کتنے محدثین ہیں کہ جن کی لوگ تعریف کرتے ہیں، بڑے سچے آدمی، لیکن کوئی دوسرا محدث ہے، اپنا واقعہ، اپنی چیز بیان کرتا ہے کہ بھائیو تم اس کی تعریف کرتے ہو، تم معذور ہو، مجھے تجربہ ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی تھی، تم کو نہیں معلوم۔ تو چونکہ وہ ثقہ ہے جو تنقید کر رہا ہے، اس لیے اس کی بات مانی جائے گی اور دوسروں کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس لیے جھوٹا نہیں کہا جائے گا کہ ان کو معلوم نہیں۔ وہی حال یہ کہ اگر امام بخاری کو یہ بات کوئی ثابت کر دے کہ امام بخاری اس خط سے واقف تھے جو احمد ابن حنبل نے مسدد ابن مسرحد کو، اپنے شاگرد جو اجمی شاگرد ہیں، ان کو بھیجا تھا، جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ استاد نماز کی یوں تو بہت سی روایتیں اور حدیثیں آئی ہیں، آپ کے خیال میں سلاد کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ وہ لکھ بھیجیے۔ تب احمد ابن حنبل نے اپنے شاگرد کو لکھا کہ اجمی، تو اتنا بڑا عالم ہے، اتنی کوشش کرتا ہے اور تجھے صحیح نماز کے متعلق بھی خبر نہیں، تو میں تجھے بتاتا ہوں، لیکن پہلے تجھے بتاتا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ تو ایمان میں جہاں انہوں نے ساری بات کی ملک الموت روحوں کو قبض کرتا ہے، پھر لکھا کہ پھر یہی روحیں قبض کیے جانے کے بعد انہی جسموں میں رد کر دی، لوٹائی جاتی ہیں، ڈالی جاتی جسموں میں، تب تو بات ٹھیک تھی، کوئی اور جسم جیسے صحیح بات ہے۔ انہوں نے رد کا لفظ استعمال کیا ہے، تو رد یہ لوٹائی جاتی ہیں انسانی یہ جسموں میں جن کے اندر سے نکلی تھی، اور یہ بنیاد بن گئی کہ مردے کا زندہ ہونا اور قرآن اور حدیث کا کفر اس سے لازم آیا۔ تو یہ انہوں نے کوئی حدیث کی بات بیان نہیں کی، نہ اپنی کوئی روایت، نہ کوئی کتاب لکھی، ایک خط اپنے شاگرد مسدد ابن مسرحد کو لکھا، جیسے آج طبقات حنابلہ میں اس کو اس کی تائید کے ساتھ ثبوت کے طور پر جو پیش کیا جاتا ہے۔ حامد الفقی نے جو احمد ابن حنبل کی اس کتاب کو، اصطلاحات کا جو کتاب لکھی ہے، اس میں یہی مناسب سمجھا کہ بتا دے کہ اصطلاحات سے پہلے احمد ابن حنبل نے مسدد ابن مسرحد کو عقیدے کے سلسلے میں کیا لکھا تھا۔ اس لیے یہی بات ہے کہ یہ خط اگر کہیں بخاری کو پہنچ گیا ہوتا، بخاری نے تو یہ خیال کر کے کہ یہ فتنہ بن سکتے ہیں، ان کی آج دنیا میں اتنی عزت ہو گئی ہے، میرے استاد تو ضرور ہیں، 5 جگہ بخاری میں نام لیا ہے اور 5 جگہ ان کو گرایا ہے۔ پہلی بات لائے ہیں، مگر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ نماز سطح کے اوپر، اونچے کے اوپر، اگر اونچائی پر امام ہو اور مقتدی اگر نیچے ہو تب بھی نماز ہو جاتی۔ پھر حدیث بیان کی
اور اس میں یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دکھانے کے لیے اور ہماری آبرو کے